کیوں لایا ہے مجھے دنیا میں؟ کیا مقصد ہے میری زندگی کا؟ دیکھو میرے عزیز نوجوان بچیوں، میں خاص طور پر تم سے مخاطب ہوں. اللہ کرے کچھ آئی ہوں بچیاں اور میری عزیز بہنوں، بہت قابل احترام، سب سے کہتا ہوں، اور بہت سے اللہ کے بندے بھی یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی بڑی محبت اور طلب کے ساتھ اور قدر کے ساتھ انشاءاللہ ان باتوں کو سن رہے ہیں. کیوں لایا ہے؟ ایک مقصد تو کامن ہے ہم سب کا، مردوں کا، عورتوں کا، اور وہ مقصد ہے امتحان. اس دنیا میں ہم کو اللہ میاں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کو جو اس نے لائف سٹائل اختیار کرنے کا چوائس دیا ہے، زندگی کا ایک طریقہ چننے کا اختیار دیا ہے، تو ہم کون سا طریقہ اپنے لیے چنتے ہیں؟ گناہوں والا، نیکیوں والا، غفلت والا، یاد والا، شرم و حیا اور پاک دامنی والا، یا ننگے پن، بے شرمی اور بے حیائی والا، قرآن کی تلاوت والا یا میوزک اور گانوں والا، اللہ کے رسول اور پیغمبروں کو اپنا آئیڈیل بنا کر جینے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یا ناچنے گانے والوں اور ناچنے گانے والیوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں؟ کس کا ڈریس پسند کرتے ہیں؟ کس کا لباس پسند کرتے ہیں؟ کس کی چال ہم کو پسند ہے؟ کس کا بولنے کا، ہنسنے کا، مسکرانے کا، بات کرنے کا، ہائی ہیلو کرنے کا انداز ہم کو پسند ہے؟ کن لوگوں کا دنیا میں پھیلایا ہوا فیشن ہم کو پسند ہے؟ مغرب کے ان بیہودہ لوگوں کا جن کا حال یہ ہے کہ وہاں اپنی ماں سے محبت کرنے والے کم ملتے ہیں، اپنے کتوں سے پیار کرنے والے زیادہ ملتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں تم، اور چھوڑ دیتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دامن طریقے کو. چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ حسن اور حسین اور فاطمہ اور عائشہ کے طریقے کو. چھوڑ دیتے ہیں سمیہ اور زینب اور کلثوم جیسی بہادر عورتوں کے راستے کو، اور اختیار کرتے ہیں ہم فلم ایکٹریسز اور پلے بیک سنگرز کے راستے کو. ایک مقصد ہے بالکل کامن، مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی، لڑکوں کا بھی، لڑکیوں کا بھی، وہ ہے امتحان. تمہیں کوئی واچ کر رہا ہے، تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی واچ کر رہا ہے، ہم سب کو کوئی دیکھ رہا ہے، ہمارا ایک ایک موومنٹ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم جو بولتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارا ایک ایک ایکشن ریکارڈ ہوتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے کہ نہیں، یہ نوجوان بچی اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے طریقے جانتی ہے کہ نہیں، یہ لڑکی سماج کے بیہودہ لوگوں کو انوائٹ کرتی ہے کیا؟ مجھے ٹیز کرو، سیٹی بجاؤ، مجھے دیکھو اور گھورو، میرے جسم کے ایک ایک فگر کو دیکھو، مجھے میسیجز بھیجو، یہ کرتی ہے؟ یا یہ لڑکی اپنے ڈریس اور انداز سے صاف پیغام دیتی ہے کہ میں بازاری لڑکی نہیں ہوں، سماج کے غنڈوں مجھ سے دور رہنا، سماج کے بھیڑیوں درندوں مجھ سے دور رہنا. یہ امتحان ہے، ہر لمحے امتحان. پردے کی جو لاجک قرآن نے بتائی ہے، پردے کی جو لاجک ہے، یہ پردہ کتنی خوبصورت چیز ہے، ایک پاکیزہ تہذیب. پردے کی لاجک قرآن نے دو جگہ بتائی ہے، دو قسم کے مقصد ہیں. ایک تو پردے کا مقصد یہ ہے
کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے دل پاک صاف رہیں گے اگر ہماری عورتیں، بہنیں، بچیاں پردے میں رہیں، کیونکہ اللہ نے ایک اٹریکشن رکھا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، نو بڈی کین ڈینائی اٹ. اور یہ اٹریکشن جو فیمیل میں میل کے لیے رکھا ہے اللہ نے، یہی تو اس دنیا کا حسن ہے، یہی تو اس دنیا کی بیوٹی ہے. یہ اٹریکشن نہ ہوتا تو انسانی نسل چل بھی نہ پاتی. یہ اٹریکشن لو افیئرس کے لیے نہیں رکھا ہے، یہ اٹریکشن جنسی انارکی کے لیے نہیں رکھا ہے، یہ اٹریکشن گندے کاموں، گندے گیتوں، گندے گانوں، گندے خیالات، اس کے لیے نہیں رکھا ہے. یہ اٹریکشن اس لیے رکھا ہے کہ ایک بچے کو بہت پیار کرنے والے، خیال کرنے والے ماں باپ ملیں، ورنہ اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتا تو کون شادی کرتا، کون ذمہ داری اپنے اوپر لیتا. یہ اٹریکشن اللہ نے رکھا ہی اس لیے. ہر لڑکا بہت جلدی بے چین ہونے لگتا ہے اور اس کے اندر ایک جذبات ابھرتے ہیں، سیکس کے جذبات، محبت کے جذبات. پہلے تو محبت کے جذبات ہوتے ہیں. میں اپنی بچیوں کو صاف سمجھانا چاہتا ہوں اور نوجوان لڑکوں کو بھی کہ تم کیا بایولوجی پڑھتے ہو بھائی، تم کیا اناٹمی پڑھتے ہو، کیا تم کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور کتنی غلط کم چیزیں بتائی جا رہی ہیں. تم سائیکالوجی میں اس بات کو کیوں نہیں پڑھتے کہ جب بچہ ٹین ایج میں داخل ہونے لگتا ہے، کوئی بچی بھی اور کوئی بچہ بھی، تو اس کے دماغ میں ایک ونڈو کھلتی ہے جس کا نام ہے لو ونڈو. نوٹ کرو بچیوں، اور اگر تم پڑھی لکھی ہو تو جاؤ لائبریری میں بیٹھ کر سائیکالوجی کی کتابوں میں پڑھو. ایک لو ونڈو کھلتی ہے ہر لڑکے کے دل میں، دماغ میں، اور لڑکی کے دماغ میں. محبت کی کھڑکی، اس کا نام ہی رکھا گیا ہے. اس وقت اس بچے اور بچی کے اندر ایک عجیب قسم کے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں. لڑکا سوچنے لگتا ہے کہ کوئی لڑکی ہوتی جو میری ہوتی، میں اس کا ہوتا. یہ فطری چیز ہے بالکل. اگر کوئی بڑے میاں، کوئی بزرگ کو یہ کہنے لگے کہ میری زندگی میں کبھی ایسا دن نہیں آئے، کبھی یہ تمنا نہیں پیدا ہوئی، تو میں کہوں گا کہ آپ کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے. اب پیدائشی مریض معلوم ہوتے ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ایک عجیب قسم کی جنونی کیفیت اور شاعرانہ سوچ میں، ایک رومانٹک سوچ میں یہ لڑکے اور لڑکیاں پھنس جاتے ہیں. یہ موقع ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ اب تم اس عمر میں آ رہے ہو، تمہارے اندر یہ خواہش جاگ رہی ہوگی، دوستی، محبت، کوئی عاشق، کوئی معشوق، کوئی یاد کرنے والا، ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنے والا، شعر و شاعری کرنے والا. یہ بالکل ہر انسان کے دل میں آتا ہے. یہ اللہ میاں نے رکھا ہی اس لیے کہ یہ سب نہ ہو تو کون شادی کرے گا بھائی. اس لیے کہ شادی سے پہلے شادی کا صرف ایک ہی رومانٹک پہلو ہوتا ہے جو لڑکے اور لڑکی کے ذہن میں ہوتا ہے. لڑکا بھی سوچتا ہے کہ بس میری شادی ہوگی، ایک حسین عالم میرے زندگی میں آئے گی اور وہ ممتاز محل ہوگی اور میں شاہ جہاں ہوں گا، اور دونوں مل کے تاج محل بنائیں. حالانکہ لڑکے میاں کو شادی کے چند دن کے بعد آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے اور وہ سر کھجا کے کہتے ہیں کاش میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی. اور اللہ میاں سے کہتے ہیں اللہ یہ پہلی اور آخری غلطی ہے، اب کبھی نہیں کروں گا، معاف کر دے. اٹھا بیٹھی کرتے، اس لیے کہ گئی آزادی ان کی. بہت مستی کرتے تھے، رات میں 12-1 بجے تک گھر واپس آتے تھے. جو پاکٹ منی ملتا تھا باپ کا کمایا ہوا، جائز اور ناجائز طریقے سے اس کو باہر اڑا دیتے تھے. کبھی چاکلیٹ کھا رہے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، آئس کریم کھا رہے ہیں. کیا ہے، کوئی ذمہ داری تو ہے نہیں. اب جب شادی ہو گئی
تو پرس نکالتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. اب پتہ ہے کہ مہینے کا بجٹ چلانا ہے، اتنا خرچہ ہے. اب نہ آئس کریم یاد آتی ہے، نہ کینڈی، نہ چکن. اب تو بھنڈی اور لوکی پر زندگی گزرتی ہے. پہلی رات میں 12-1 بجے آتے تھے جناب، اور اگر پوچھ لیا ماں نے کہ بیٹا دیر سے کیوں آئے، تو اتنی کس کے جواب دیا کہ ماں بیچاری اپنی عزت بچا کے خاموش ہو گئی. ماں آپ میرے معاملات میں بالکل انٹرفیئر نہ کیا کیجیے، میں کوئی بیوقوف لڑکا ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں. ماں چپ. اور اب شادی کے بعد 10 بجے اور 9 بجے رات کو آپ کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی. صاحب کہاں ہیں؟ اب اٹینڈنس ہوگی جیسے جیل میں حاضری ہوتی ہے. جیل میں جو لوگ گئے ہوں گے اور جو نہیں گئے ہوں گے، میں دعا تو نہیں کروں گا کہ وہ جائیں، اتنا ضرور کہوں گا کہ میری بات مان لیں. نہیں مانیں گے تو شاید جانا پڑے گا. صبح شام دونوں وقت جیل میں حاضری ہوتی ہے. ویسے ہی شاہزادے کی شادی کے بعد حاضری ہوتی. کہاں تھے؟ بیوی کو شک ہے کہ جناب یہ کہیں اور ہوں گے. جب یہ مجھ سے دوستی کر سکتے تھے تو ان کی تو 2-4 اور بھی ہوں گی. یہ ہے آج کل کا معاشرہ. کس جاہلیت کے گندے سماج میں رہ رہے ہو لوگوں. اس میں جینے کا سلیقہ سیکھو. اب وہ آزادی گئی، اب مہینے کا بجٹ چلانا ہے. ایک ایک منٹ، ایک ایک پیسہ گن کر، تول کر، ناپ کر استعمال کرنے لگے صاحبزادے. پھر کچھ دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اب آج منا بیمار ہے، کل منی بیمار ہے، پھر منی کی اماں بیمار ہے. اب ان کو لے کے جاؤ، ان کو لے کے جاؤ، ان کا ایڈمیشن کراؤ، ان کے داخلہ کراؤ، ان کے پیسے ادا کرو. اور آدمی سوچتا ہے یار میں نے شادی اسی لیے کی تھی. جناب آپ نے کس لیے کی تھی؟ آپ اگر یہ سمجھ رہے تھے کہ ساری زندگی آپ شاہجہاں بنے رہیں گے تو آپ خاندانی احمق تھے. ددیال، ننیال اور سسرال سب بیوقوف. زندگی عشق اور حسن کی کہانی نہیں ہے. زندگی ایک چیلنج ہے. زندگی ذمہ داریوں سے بھرے ہوئے ایک چیلنج کا نام ہے. لیکن نہیں سیکھا لڑکوں نے. لڑکوں کو نہیں سکھایا، نہ پیرنٹس نے، نہ کالج نے، نہ اسکول نے. نہیں بتایا لڑکے کو بیٹا زندگی ایک چیلنج ہے. اپنے ٹائم کو، انرجی کو، پیسوں کو بچا کر صحیح خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھ لو گے تو اچھی فیملی چلاؤ گے اچھی طرح. اور اگر تم نے اپنی ٹائم کو، انرجی کو، ریسورسز کو ادھر ادھر پھینکنے ہی کی عادت ڈالی تو تمہارے گھر میں خطرناک پریشانیاں پیدا ہوں. قرآن نے سکھایا ہے سلیقہ. قرآن نے ایک آیت میں صاف صاف کہہ دیا کہ کھلے ہاتھوں بھی خرچ مت کیا کرو، اور اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ بھی کر بھی مت رکھا کرو. قرآن نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو سلیقے کے ساتھ بجٹ چلاتے ہیں. کان بین ذالک قواما. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ بہت سمجھدار ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بہت کنجوسی کرتے ہیں، درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. لیکن کس نے قرآن کو کھول کر پڑھا ہے؟ کس نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ قرآن چپ چاپ تماشا دیکھ رہا ہے، اور قرآن اپنی توہین کرنے والوں کے نام لکھ رہا ہے. آنے دو قیامت کے دن، پھر یہ قرآن سب کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا. مرد کی زندگی کا مقصد ایک تو مشترکہ مقصد ہے امتحان. دوسرا مرد کی، خاص طور پر مرد کی زندگی کا مقصد ایک اچھی فیملی کو وجود میں لانا، ایک بہت کامیاب فیملی کا رن کرنا، ایک نمونے کا خاندان. اچھی تربیت دینا، گھر میں بہت ہی انصاف کا، امن کا، خوشیوں کا ماحول بنانا، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو
بہت ہی حلال کمائی کھلانا، یہ مرد کی ذمہ داریاں۔ اب یہاں تو اصل تو آپ کو مجھے خطاب کرنا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، عورت اور لڑکی کی کیا ذمہ داری؟ عجیب اسٹیٹس ہے آپ کا۔ ہر لڑکی پیدا کی جاتی ہے ماں بننے کے لیے، مقصد ہے اس کا، اور اسی لیے اس لڑکی کے اندر ماں بننے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، ماں بننے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ لڑکی شادی کے بعد وہ جانتی ہے کہ ماں بننے کا مطلب کیا ہے۔ ماں بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پریگننسی ہوگی، مجھے بھوک ختم ہو جائے گی، کھا نہیں پاؤں گی، چکر آئے گا، وامٹنگ ہوگی، پڑی رہوں گی، کاہل ہوں گی، میری ایکٹیویٹی ریسٹرکٹڈ ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور وہ پریگننسی کے 9 مہینے مجھے کس طرح گزارنے ہوں گے۔ وہ دیکھ چکی ہے اپنے گھر میں اپنی بھابھی کو، وہ دیکھ چکی ہے اپنے گھر میں کسی اور کو، اور وہ جانتی ہے کہ ڈیلیوری میں کتنی پینفل مرحلہ ہوتا ہے۔ عورت کی زندگی ہل جاتی ہے جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جانتی ہے لڑکی کہ ماں بننے کے بعد ذمہ داریاں کیا ہوں گی، پھر میری اپنی زندگی میرے بچے کی زندگی کے حوالے ہو جائے گی۔ وہ جب سوئے گا تب سو پاؤں گی، وہ جب جاگے گا تب مجھے جاگنا ہی پڑے گا، سب کچھ مجھے اب ان کے لیے ہو جائے گا، سب بچوں کے لیے ہو جائے گا، بچے کے لیے ہو جائے گا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود ہر لڑکی کے اندر ماں بننے کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے، اور جب 1-2 سال گزرنے لگتے ہیں اور کوئی بچے کی شروعات نہیں ہوتی تو لڑکی بے چین اور فکر مند ہو جاتی ہے، دعائیں کرتی ہے، دعائیں کرواتی ہے، علاج کرواتی ہے کہ ماں بن جاؤں میں، سب کچھ جاننے کے باوجود۔ یہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، اس لیے کہ یہ تو شادی کی ہی تھی، اللہ نے کروائی اس لیے تھی کہ انسان کی نسل آگے چلے۔ اگر بغیر شادی کے بچے پیدا ہوں گے تو اس بچے سے محبت نہیں پیدا ہوگی، بالکل نہیں پیدا ہوگی۔ اسی لیے تو ناجائز بچوں کو کوئی گلی میں چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی سڑک پہ چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی اسپتال میں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس بچے کو کیئر نہیں ملے گی، اس بچے کی ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں ہو پائے گی، اور یہی بچے آگے جا کے کرمنل بنتے ہیں جن کو ماں باپ کی شفقت بھری گود نہیں ملتی۔ دیکھا ہوگا، تم نے غور کیا ہوگا کہ بچی جب چھوٹی بچی ہوتی ہے تو کون سے کھیل کھیلتی ہے؟ وہ گڑیا گڈے کا کھیل کھیلتی ہے، وہ گڑیا کو دلہن بناتی ہے، گڈے کو دولہا بناتی ہے، بڑی شادی ارمان سے بارات جاتی ہے، رخصت ہو کے آتی ہے گڑیا دلہن۔ یہ بچیوں کا فیوریٹ کھیل ہوتا ہے۔ بچیاں ڈال کو پسند کرتی ہیں، بچیاں گن والے کھلونوں کو پسند نہیں کرتی، بندوق والے ٹوائز کو کھلونے ان کو بچیاں پسند نہیں کرتی۔ بچیاں نرس بنتی ہیں، مرہم پٹی کرتی ہیں کھیل کھیل میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچیوں کی زندگی کا مقصد ایک بہت بہترین گھر کی سنگ بنیاد بننا ہے۔ اب یہ ان کی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ بچیوں کو شروع سے اس بات کی ٹریننگ ملنی چاہیے کہ تم اچھی بیوی کیسے بنو گی، اچھی ماں کیسے بنو گی۔ قرآن مجید نے ایک ایسا لفظ بولا ہے، ان سارے سوالوں کا جواب جیسا ہم کو قرآن سے ملے گا ویسا کہیں سے نہیں ملے گا۔ قرآن نے ایک بات کہی ہے تمہارے بارے میں، جو تمہارے سر کا تاج ہونا چاہیے، جس کو قرآن نے عورت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے تم کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہارے ذریعے سے سکون کی بارش ہو۔ اللہ اکبر! دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز سکون ہے۔ اس سکون و اطمینان کی تلاش میں انسان کہاں کہاں نہیں جاتا۔ کوئی مسجد اور خانقاہ کے راستہ پکڑتا ہے، اور کوئی شراب خانے جاتا ہے، کوئی سینما ہال جاتا ہے، کوئی اسٹیڈیم جاتا ہے، کوئی کیا کیا کرتا ہے سکون کی تلاش میں۔
سکون عجیب نعمت ہے. اور قرآن اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں کا اس دنیا کی جو ہم نے جس طرح اس دنیا کو بنایا ہے اس کے ڈیزائن کو اور اس کے نزاکتوں کو سمجھو. اس دنیا میں اللہ نے سکون کا سرچشمہ عورت کو بنایا ہے. یہ قرآن کہتا ہے. یعنی آپ غور کرو، اے عورتوں، اے بہنوں، اے بیٹیوں، تمہیں لاکھوں بار مبارکباد. تم سکون کا سرچشمہ ہو. اور اگر عورتوں سے سکون ملنے لگے تو ساری زندگی اور سارا معاشرہ درست ہو جائے. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ اس کی تشریح کے لیے میں 10 دن بھی اگر بات کروں تو میں پوری بات شاید سمجھا نہیں پاؤں گا. وہ گھرانہ انتہائی کامیاب گھرانہ ہوتا ہے جس کی عورتوں سے گھر کے مردوں کو، گھر کے سب افراد کو سکون ملے. وہ اگر غریب گھرانہ ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے وہ فیملی، ایک وقت کا کھانا اس کو ملتا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ملتا. اگر اس کے گھر میں فرنیچر نہیں ہے، اس کے گھر میں ایئر کنڈیشنر اور پنکھے بھی نہیں ہیں، لیکن گھر کی عورت سکون کا سرچشمہ ہے. نہ شکوہ، نہ شکایت، نہ غصہ، نہ گرمی، مسکراتا چہرہ. اب تھکا ہارا مرد جب مزدوری کر کے جھوپڑی میں آتا ہے تو نہ وہاں پنکھا، نہ کولر، نہ اے سی، نہ وہاں کمرے اور نہ شاندار فرنیچر، لیکن وہاں موجود ہوتا ہے اگر وفادار، خدمت گزار، سلیقہ مند، پاک دامن عورت کا مسکراتا چہرہ. تو رب کعبہ کی قسم وہ تھکا ہوا مزدور اپنی اس مسکراتی ہوئی بیوی کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ساری تکان اس کی ختم ہو جاتی. آپ اپنی اہمیت سمجھو میری بچیوں، سمجھو. جتنا سکون لوگوں کو ملتا ہے اتنی صحت ان کی اچھی ہوتی ہے. جتنا سکون کسی کو ملتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی تمنائیں اور خیالات اور اعمال اور اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں. بات میں بات نکلتی ہے اور مجھے تو اتنا دل چاہتا ہے کہ جو 2 لفظ میری سمجھ میں آئے ہیں میں دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے سینوں میں اڈیل دوں، مگر کوئی سچا طالب ملتا ہی نہیں. حال دل جس کو سناتا کوئی ایسا نہ ملا. حال دل جس کو سناتا کوئی ایسا نہ ملا. بت کے بندے تو ملے، اللہ کا بندہ نہ ملا. جو آتا ہے اپنی اغراض کے لیے آتا ہے.